أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سورہ زمر کی آیت نمبر 38، 39 اور آیت نمبر 40 تلاوت ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا ہے، زمین و آسمان کس کی تخلیق ہیں، زمین و آسمان کو کس نے وجود بخشا ہے، تو ان میں سے ہر مشرک یہی کہے گا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے، زمین و آسمان کو ایک اللہ نے بنایا ہے، زمین و آسمان کو ایک اللہ نے خلق کیا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اچھا اب آپ ان سے یہ فرمائیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اگر میرا اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، ہل ہن کاشفات ضری، کیا تمہارے یہ معبود اس نقصان کو ختم کر سکتے ہیں، اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ، یا میرا اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے، ہل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا تمہارے یہ معبود اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ جو معبود اپنا وجود برقرار رکھنے میں دوسروں کے محتاج ہوں، جو معبود ہلنے جلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جو معبود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، وہ کیسے کسی کی نقصان کو روک سکتے ہیں یا کسی پر آنے والی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور صحیح معنی میں جو توکل کرنے والے ہیں وہ ایک ہی اللہ پر توکل رکھتے ہیں، ایک ہی اللہ پر ان کی نگاہ ہے، اور ایک ہی اللہ کو وہ دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کو یاد رکھ، وہ اللہ ہر موقع پر تیری حفاظت کرے گا۔ اور یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کو اپنے دل میں رچایا اور بسایا ہے، رب نے ہر موقع پر ان کی حفاظت کی ہے۔ انبیاء کرام کے بال بال میں اللہ کی یاد ہوا کرتی ہے۔ اور آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا واقعہ کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پھنسانا چاہا تو وہ آپ کو ایسے کمرے میں لے کر گئی جس کے کئی دروازے تھے، کئی دروازوں سے گزر کر
ज़ुलेखा के कमरे में जाया जाता था और ज़ुलेखा ने बहाने से यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कमरे में बुलाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़ों से गुज़र कर जब ज़ुलेखा के कमरे तक पहुँचे तो पीछे क्या देखते हैं कि जितने दरवाज़ों से गुज़रे थे उन सब दरवाज़ों पर ताले पड़ चुके हैं। और ज़ुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ना चाहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब पर भरोसा करके दरवाज़ों की तरफ दौड़े तो ताले भी खुद ब खुद खुल गए और दरवाजे भी खुद ब खुद खुलते चले गए। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि उसी पर तवक्कुल करते हैं और वो अपने बंदों के तवक्कुल पर पूरा उतरता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में है। मुशरिकीन मक्का गारे सौर के दहाने पर पहुंच चुके तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी और उम्मती में फर्क देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु पर कुछ परेशानी जाहिर होने लगी कि अब तो हम पकड़े गए, मुशरिकीन मक्का हमारी गार तक पहुंच गए, अगर वो थोड़ा सा झुकते हैं तो हमें देख लेंगे, हमें पकड़ लेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या बात है, किस चीज़ की परेशानी है, किस चीज़ की घबराहट है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, दुश्मन हमारे सरों पर आ चुका, ये उम्मती है, ये उम्मती की परेशानी है। और नबी का ईमान देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है तो किसी किस्म का कोई डर और किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अबू बकर किसी किस्म का कोई खौफ न रखो। अलैहि तवक्कल अलैहि कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वाले, भरोसा रखने वाले जब उस रब पर भरोसा रखते हैं तो अल्लाह जल्ल शानुहु फिर उनके मान को, उनके भरोसे को तोड़ता नहीं है। फिर अल्लाह जल्ल शानुहु उनके एतमाद पर पूरा उतरते हैं। ये तो मैंने बारहा हदीस पाक अर्ज की है कि अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं वैसा ही उसके साथ मुआमला रखता हूँ। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है, एतमाद करता है और तवक्कुल करता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु भी फिर उस बंदे की हिफाजत फरमाते हैं। इसी हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि अल्लाह को याद रख तो हर वक्त अपने रब को अपने पास पाएगा। और ये अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद में फरमाया है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, के लोगों मैं तुम में से हर किसी की शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जब अल्लाह पाक की तरफ से सहूलत वाला मुआमला हो, जब अल्लाह पाक की तरफ से आसानी वाला मुआमला हो, जब अल्लाह पाक की तरफ से नेमतों पर नेमतें आ रही हो, तो ऐसे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा कर। और अगर खुदा न खास्ता अगर तुझ पर कोई सख्त वक्त आएगा, कोई तकलीफ आएगी, तो अल्लाह जल्ल शानुहु तेरी सख्ती को दूर फरमाएंगे। आसानी में, नेमत में अपने रब को याद कीजिए, सख्ती में, तंगी में, तकलीफ में वो रब आपकी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुछ मांग तो अपने रब से मांग, और जब तू मदद तलब कर तो उसी से मदद तलब कर, और इस यकीन के साथ कर कि वो रब तेरी मदद जरूर करेगा, जरूर तेरी मदद को पहुंचेगा। एक वो रब जो हर इंसान की शहरत से ज्यादा करीब है, एक वो रब जो हर इंसान की सुनता है, एक वो रब जिसके सामने बंदे के हर किस्म के अफ़आल है, एक वो रब जो कायनात के जर्रे जर्रे और पत्ते पत्ते से वाकिफ है, एक वो रब जिसने कुल जहान के निज़ाम को चलाया हुआ है।
اور ایک طرف مشرکین مکہ کے وہ معبود جو اپنا وجود برقرار رکھنے میں دوسروں کے محتاج، جو ہلنے جلنے کی طاقت نہیں رکھتے، سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، تھامنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ معبود اس لائق ہیں کہ ان پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، یا وہ معبود برحق جو ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، ہر انسان کا نظام وہ چلا رہا ہے، روئے زمین کے ذرے ذرے پتے پتے کا نظام وہ چلا رہا ہے؟ یا وہ رب اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو مانا جائے، اس کو جانا جائے، اس کو پہچانا جائے اور اسی کی مانی جائے اور اسی کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اسی رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت ہود علیہ السلام کو بڑی سختی کے ساتھ جھٹلایا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس رب پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر کسی نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، ہر کسی نے اللہ کی ذات پر توکل کیا۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت وہ یوسف علیہ السلام سے تھی، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ بھائیوں نے سازش کر کے بچپن میں ہی یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا، اور آ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے سورہ یوسف میں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے 40 سال صبر کیا، 40 سال اپنے رب پر توکل رکھا کہ میرے رب نے چاہا تو میرا بیٹا ضرور مجھے ملے گا۔ تو اللہ پاک نے 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کروائی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے میرا ایک اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور ہم اسی رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اور آپ ان سے فرما دیجئے اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر جو کام کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، جو تمہارا عمل ہے، میری نہیں مانتے ہو نہ مانو، جو تمہارے جی میں آئے کرتے چلے جاؤ، انی عامل، میں اپنی مرضی کے مطابق، میں اپنے رب کے حکم کے مطابق، میں اپنے رب کے فرمان کے مطابق میں بھی عمل کرتا چلا جا رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، عن قریب جان لوگے جب موت کا جھٹکا لگے گا، عن قریب جان لوگے جب یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، عن قریب جان لوگے جب ملک الموت تمہارے سروں پر آ جائے گا، عن قریب جان لوگے جب تمہارا یہ جسم بے جان ہو جائے گا، عن قریب جان لوگے جب تمہاری یہ دیکھنے والی آنکھیں بے نور کر دی جائیں گی، عن قریب تم جان لوگے جب تمہاری یہ بولنے والی زبان یہ گنگ کر دی جائے گی، عن قریب تم جان لوگے جب تمہارے سننے والے یہ کان یہ بہرے کر دیے جائیں گے، تمہارے جسم کا سارا نظام روک دیا جائے گا، تمہاری روح کو نکال دیا جائے گا، پھر تم جان لوگے من یأتیہ عذاب یخزی، کہ کس آدمی پر رسوائی والا عذاب اور ذلت والا عذاب ٹوٹا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کسے اللہ جل شانہ نے دائمی عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اس وقت تمہیں سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت کا سمجھ آنا یہ انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اب وقت ہے، بتانے والے موجود، سمجھانے والے موجود، دکھانے والے موجود۔ مشرکین مکہ نے کہا ہمیں معجزات دکھائیے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، مشرکین مکہ نے کہا یہ تو چھوٹے موٹے ہیں، ہم جو معجزہ کہتے ہیں وہ آپ ہمیں دکھائیں، ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا معجزہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیں ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ نبی کا کوئی عمل، نبی کا کوئی فعل، نبی کا کوئی معجزہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں ہوا کرتا،
نبی کی اپنی ذاتی طاقت سے نہیں ہوا کرتا، نبی کا معجزہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب، انگلی سے اشارہ کرنا آپ کا کام، یہ چاند بھی میری مخلوق ہے، اسے دو ٹکڑے کرنا میرا کام۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اللہ جل شانہ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، روئے زمین کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا، تفاسیر میں لکھا ہے یہاں ہندوستان کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایمان لاؤ، تم نے جو کہا تھا وہ معجزہ تمہیں دکھا دیا گیا، تو انہوں نے کہا اوہو، آپ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ زمین چھوڑ آسمانوں پہ بھی آپ کا جادو چلتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے فرما دیں اعملوا علی مکانتکم، تمہارا جو جی میں آئے تم کرتے رہو، انی عامل، مجھے جو اللہ نے فرمایا ہے میں اسی کے مطابق چلتا رہوں گا، فسوف تعلمون، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون نامراد ہوا، سمجھ آ جائے گی کہ کس نے نفع والا سودا کیا اور کس نے گھاٹے والا سودا کیا۔ لیکن اس وقت کا سمجھ آنا یہ انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، آج اللہ پاک نے بتانے والے موجود رکھے ہوئے ہیں، سمجھانے والے رکھے ہوئے ہیں۔ آج جوانی ہے، صحت ہے، جسم کے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت طاقت ہے۔ آج وقت ہے اپنی اس جوانی کو اللہ پاک کی عبادت میں صرف کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑھاپا پرسکون گزرے گا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت کی نعمتیں، قبر کے معاملات، یہ سارے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے، اور اللہ جل شانہ ہمیشہ کی کامیابی انسان کو نصیب فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔